جی اگر کوئی نماز قرآن پڑھنے والا ہو، کسی کی کوئی بری صحبت اختیار نہ کرتا ہو، ہاں ہاں لیکن جب وہ یہ تصور اپنے ذہن میں لے کہ جب میری روح قبض کی جائے گی ٹھیک ہے، اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی، اور ڈر جائے اور سوچے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور روح قبض کرتے وقت ملک الموت علیہ السلام نظر آتے ہیں، کیا گناہگار اور دونوں، کیا نیک اور گناہگار دونوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، اور بات کہتے ہیں کہ منکر نکیر ایسی شکل میں آتے ہیں کہ میں مردہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے، کیا بات یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھائی نے کویشچن کیا کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، لیکن قبر، منکر نکیر، موت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں یہ تو اچھی چیز ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملات دیکھ لیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام، بلکہ سید الانبیاء علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں کہ آپ اخروی امور کے سلسلے میں خوف کو ظاہر کیا کرتے تھے اور صحابہ کو اس کے ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبرستان جاتے اور کسی قبر کے پاس بیٹھتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارکہ سے آپ کے آنسو ٹپکتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ جہنم کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے لیکن قبر کے معاملے میں ہم آپ کی یہ حالت دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کوئی یہاں سے نجات پا جائے گا تو آگے بھی نجات پا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ مفہوم آپ نے بیان کیا جو حدیثوں سے اخذ شدہ تھا، اس وجہ سے آپ اس کا خوف رکھتے تھے۔ تو آخرت کا خوف بہت اچھی چیز ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے تو اب اخروی امور کے معاملے میں اس کے دل میں ڈر ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنت کے مطابق طریقہ نہیں، بلکہ یہ تو شیطانی ایک وار ہوگا کہ انسان اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے اتنا مطمئن ہو جائے کہ پھر بے خوف ہو جائے آخرت کے معاملات سے، پھر شیطان کوئی نہ کوئی نازک لمحہ دیکھ کر اس سے گناہ کروا دے گا، خطا کروا دے گا۔ ڈرتے رہنا چاہیے، بہت اچھی کیفیات ہیں۔